اپنے احاطے میں مکاتب کو چلا رہے ہیں، تو آپ ان سے ملاقاتیں کریں اور ان کے ہاں ہمارے سلیبس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں۔ اسی گروپ میں ہم لیتے ہیں ہمارے ملی اسکولوں میں بھی ایک سبجیکٹ آج کل دینیات کا ہے، ان سے بھی ہم سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان اسکولوں میں جہاں ایک اسلامک اسٹڈیز کا پیریڈ رائج ہے، وہاں ہم اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی کتابیں جو 4 کتابیں ہیں 4 لیول کی، یہ کتابیں اردو میں ہیں، لیکن بہت جلد انگریزی میں اس کا ایڈاپشن ہو جائے گا، وہ کتابیں بھی فراہم ہو جائیں گی۔ میں یہ بات یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بات ہم اسکولوں کی کرتے ہیں تو آج کئی اسکول انگلش میڈیم کے ہیں، اور یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ انگریزی میں اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس دیا جائے۔ چنانچہ یہ بہترین سلیبس ہوگا جو ہم ان اسکولوں میں بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو انسٹیٹیوشنز یہ دوسرے گروپ، ٹارگیٹڈ گروپ ہے۔ تیسرا گروپ یہ انڈیویجولز ہے، ہماری وہ بہنیں یا ہمارے وہ بھائی جو چاہتے ہیں کہ اپنی خدمات نوخیز نسل کی تربیت کے لیے اور تعلیم کے میدان میں والنٹیئر کرے، تو وہ گھروں میں اسے قائم کر سکتے ہیں۔ ہماری بہنیں اپنے بچوں کے لیے اسے قائم کر سکتے ہیں، ہماری خواتین اپنے خاندان کے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، محلے کے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر ہوگا کہ لڑکیوں کے کلاسز کا اہتمام خواتین کریں اور لڑکوں کے کلاسز کا اہتمام مرد حضرات کریں۔ لیکن اگر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو لڑکے اور لڑکیوں کو خواتین ہینڈل کر سکتی ہیں، خواتین ایسے مکاتب چلا سکتی ہیں۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ مرد حضرات بڑی خواتین، بڑی لڑکیوں کو مکاتب میں داخلہ دینے سے احتیاط برتیں، یعنی کہ ایسی لڑکیوں کے لیے ہم خواتین کا انتظام کریں، خواتین انہیں پڑھائیں۔ تو یہ 3 لیول پر ہم قائم کر سکتے ہیں ہمارے مکاتب کو۔ اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، نصاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 4 کتابوں پر مشتمل نصاب ہے، اور ہمارا جو سسٹم ہوگا پڑھانے کا وہ چائلڈ سینٹرڈ سسٹم ہوگا۔ یہ سسٹم کیا ہوگا انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر جس وقتی مکاتب کے ٹیچرز کی ٹریننگ کا انتظام کریں گے، اور ہم اس میں بتائیں گے کہ ان 4 کتابوں کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ ہم یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کو ہم نے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا ہے، یعنی کہ ان کتابوں کے دروس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے۔ معلم یا معلمات بچوں کو پڑھانے سے پہلے یوٹیوب پر جائیں، کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور انداز تدریس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر اکارڈنگلی وہ اسے پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے کتاب میں 2 میجر حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو مکتب میں پڑھایا جائے گا، دوسرا وہ حصہ جو عملی کاموں کا ہوگا۔ عملی کام کے ذریعے ہم بچوں کو ترغیب دلانا چاہتے ہیں اور ان میں ہم موریلٹی کو، اخلاق کو جذب کرانا چاہتے ہیں، انٹرنلائز کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ہے، اسے بھی ہم ٹیچرز کے۔ تو یہ موٹا مطلب ایک اجمالی تعارف صرف
نصاب کا تھا. اب آئیے دوسری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں. جیسا کہ میں نے کہا اوپر کہ جماعت اسلامی اگر اس کا انتظام کر رہی ہے تو کیسے کرے گی؟ وہ یوں کرے گی، حلقے کی سطح پر ایک کمیٹی ہوگی، جز وقتی مکاتب کے لیے ایک وائبرنٹ کمیٹی ہوگی. اس میں شعبہ خواتین کے بھی کی نمائندگی ہو، جی آئی او ایس آئی او کی نمائندگی ہو، ایٹا سے نمائندگی ہو تو بہتر ہے. جو حلقہ فیصلہ کرے وہ مناسب ہے، یہ ہمارا مشورہ ہے. اس کے کنوینر ہوں گے اور ایک فل ٹائمر ہمیں چاہیے. کنوینر خود بھی فل ٹائمر ہو سکتے ہیں. فل ٹائمر جو ہوں گے یہ لنک ہوں گے، یہ نوڈل آفیسر ہوں گے، یہ لائجن آفیسر ہوں گے مرکز اور حلقے کے درمیان. اس لیے کہ ہم اس پورے سسٹم کو پروفیشنل انداز میں چلانا چاہتے ہیں، بہت ہی نظم کے ساتھ اس کو چلانا چاہتے ہیں. تو وہ جو جز وقتی مکاتب کے اسٹیٹ انچارج ہوں گے، اسٹیٹ کوآرڈینیٹر ہوں گے، اسٹیٹ کوآرڈینیٹر کی موٹی موٹی ذمہ داریاں یہ ہوں گی کہ وہ اسٹیٹ میں اس نظام کو عام کریں اور ہماری کتابوں کو انٹروڈیوس کرائیں، اور جو سینٹرز قائم ہیں ان سینٹرز کا جائزہ لیں، ان سینٹرز کا وزٹ کریں، کوالٹی آف ایجوکیشن کو چیک کریں، اسسمنٹ کا اہتمام کریں، اسائنمنٹ جو دیے جا رہے ہیں ان کو ٹیک کیئر کریں، اور اوور آل اس کی ایفیشینسی کو دیکھیں، ایفیکیسی کو دیکھیں، اور اس سے بچوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس سسٹم میں جو بچے جڑے ہیں ان کے پیرنٹس سے بھی کوئی انٹریکشن کا موقع بنائیں، اور اس کے ذریعے ہم پیرنٹ تک بھی اپنی بات، اپنی دعوت رکھیں. اس کے علاوہ اس کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ تنویر صاحب جی ہم لوگ تھوڑا وقت کو دیکھ، کیونکہ لوگوں کے سوال کے لیے بھی وقت رہنا چاہیے. جی اوکے یعنی کہ میں زیادہ بول رہا ہوں، کم بولتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حالانکہ بہت کم بول رہا ہوں. تو یہ رہا ہمارے کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری. کوآرڈینیٹر کے ساتھ ساتھ لوکل انچارجز ہوں گے، ہر مکتب کا ایک انچارج ہوگا، وہ اس کو ٹیک کیئر کرے گا. آخری بات، اس کے فائنانشیل کیا ہوں گے؟ فائنانس کہاں ایسے آئے گا؟ ہر بچہ فیس دے گا. جو بچہ فیس نہیں دے گا اسے کوئی صاحب ثروت اسپانسر کرے گا، یا این جی اوز اسپانسر کریں گے، یا جماعت اسلامی اسپانسر کرے گی، یا امیر بچہ اسپانسر کرے گا. اس فیس سے سارے اخراجات برداشت ہوں گے، اور اس فیس میں کتابوں کی قیمت بھی شامل ہوگی. کتابوں کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بیگ دیں گے اور کچھ ضروری چیزیں، سرٹیفکیٹ وغیرہ، ان کا بھی انتظام کیا جائے گا. آخری اور اہم بات، اس پورے سسٹم کا نام کیا ہوگا؟ اس پر بہت گفتگو ہوئی اور طے پایا کہ ہم اس کا نام دیں گے اسلامیات. اوپر ہوگا اسلامیات اور اس کے نیچے پنچ لائن ہوگی جز وقتی مکاتب. اسلامیات جز وقتی مکاتب کا یہ جال انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر پورے دیش میں پھیلائیں گے، تاکہ ہم اپنی نسل کی نگرانی کر سکیں اور انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. شکریہ. انعام اللہ صاحب. شکریہ تنویر بھائی. ہاں، جو زیادہ ہے ٹائم لینے کی معذرت. جی جو لوگ شریک ہیں گفتگو ان کے سامنے آ گئی ہے. اب اس سے متعلق کوئی سوال اگر ان لوگوں کے ذہن میں ہو تو وہ سوال وغیرہ جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں. مشتاق فاروق صاحب. میں نے کہا میں حاضر ہوں. جی جو بھی بات آتی ہے وعدہ کریں گے. محترم مشتاق فاروق صاحب. جی سر.
جی میں الیاس فلاحی بول رہا ہوں. اصل میں ہم لوگوں نے مہاراشٹر میں اس کے سلسلے میں پچھلے گزشتہ 3-4 سال سے مستقل ہماری کوشش جاری ہے اور ماشاءاللہ وہ سب آپ جانتے بھی ہیں. ہم نے اصل میں اس کے لیے جو ٹیگ یا جو اس کے لیے برانڈ جو نام تجویز کیا تھا وہ صفہ اسلامی مکتب کے نام سے کیا تھا کہ صفہ اسلامی مکتب کے نام سے یہ پورے مہاراشٹر میں مطلب اس کو ہم چلائیں گے اور اس کے لیے ہم نے اس کو تعارف بھی مہاراشٹر میں دیا. تو اب اس کا شاید مرکز سے اسلامیات کے تحت اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے، ایسا جو ہے تنویر صاحب کی گفتگو سے محسوس ہوا یا معلوم ہوا. تو کیا ہم جو ہے اپنے اس صفہ اسلامی مکتب کے نام سے جو ہمارے مطلب جو ہم نے کوشش جاری کی تھی، کیا اس کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں یا پھر وہی ایک جو مرکزی نام ہے اسی کو اپنے رواج دینا ہوگا؟ دیکھیے اس میں کیا ہے کہ یہ کام جتنا اہم ہے اور جس سطح پر اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا، یہ ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اب تک اتنا نیچے تک صلاحیت نہیں کر سکتے. آپ تو مہاراشٹر سے متعلق ہیں اور مہاراشٹر کا ایک فیملی اٹھتی ہے کاروباری اور دینیات کے نام پر وہ تقریباً ملک میں چھا جاتی ہے. اور ہم جو ہے ایک ملک بھر کی ساری ریاستوں کی تنظیم لیے ہوئے ابھی بہت محدود ہے. اب اگر ہم نے اس سلسلے میں منصوبہ بندی کی ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے اس کو اور مضبوط کریں گے. اب یہ نہیں کرے کہیں کچھ نہیں ہے، الحمدللہ جو کچھ ہے بہت غنیمت ہے، لیکن جو مطلوب ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں کم. تو اب اگر ہم سسٹمیٹیکلی اگر کرتے ہیں تو اس کا کوئی نظام اگر بن رہا ہے تو وہ نظام جو ہے مستقل اپڈیٹ ہونے کا، ریسرچ کا اور ٹریننگ کا، ساری چیزوں کا ہوگا. تو وہ جو ہوگا وہ کامنلی جب پھیلے گا تو وہ چیزیں پھر آپ کو ریفر کرنی ہوگی تو نام تو وہی آئے گا لٹریچر کا، جو اس میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی. تو وہ دو چیزیں آگے جا کر پھر آپ کو لگے گا کہ شاید اسٹیٹ کی جو ایفرٹس ہیں وہ کتنے ہیں اور یہ ہمارے سارے ایفرٹس ہیں وہ کتنے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کل جا کر وہ کچھ کم محسوس ہو. اس لیے کہ سارے بھارت سے ملنے والے ریسورسز اور ایک ریاست کی ریسورس میں فرق ہو سکتا ہے. تو آج تو جو کام آپ نے شروع کیا ہے تو ہم نے تو شروع نہیں کیا تو ہمارے مقابلے میں زیادہ ہی رہے گا، لیکن جب ہم مرکزی سطح پر وقت کے ساتھ بڑھیں گے تو پھر یہ نام شاید آپ کے لیے اتنا مناسب نہ رہے. تو ہمارے پاس آج نام ہٹانے اور لگانے والی بات نہیں ہے. ہم جو سسٹم کو انیشیٹ کریں گے اس کو جیسے بتایا گیا اس نام سے انیشیٹ کریں. اب اس کو آپ اگر کیری کرتے ہیں تو آپ کو فیڈ کرنے والا میٹل ایک نام سے ہوگا اور آپ جو آگے چلا رہے ہوں گے وہ دوسرا نام. اس لیے اس کو ابھی تو جیسا چلا رہے ہیں آپ کو چلنے دیں، لیکن جیسے جیسے یہ آتا ہے تو اس نام کو پھر آپ ریپلیس کرنے کی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کل جا کر چیزوں میں پھر کوئی مزید گیپ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک، جزاک اللہ. جی اس میں لیکن مولانا ایک بات یہ ذہن میں تھی کہ اگر نیشنل لیول پر سملیرٹی کے عنوان سے اگر ہم کچھ سوچ رہے ہوں اور بہت جلد اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہو جائے نام وغیرہ کے عنوان سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو مہاراشٹر میں ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس کو اس نام سے انشاءاللہ شروع کر سکتے ہیں. لیکن جب ایفرٹس لے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں فیصلہ لے کر کے کوئی نام بھی طے کر دینا چاہیے. فیصلہ ہو گیا ہمارا. جی مولانا، تو اچھا اگر فیصلہ وہ ہو گیا ہے تو ادھر ہم شفٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی جی ٹھیک. ابھی جو کتابیں آ رہی ہیں کتابوں پر ٹائٹل آلریڈی پرنٹ ہو چکا ہے، اسلامیات. جی جی جی. اچھا اسلامیات کے نام سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدھیہ پردیش سے بول رہا تھا عبداللہ صاحب. جی یہ جو حلقے کی سطح پر جو مقرر ہوں گے کنوینر یا جو ذمہ دار ہیں وہ پولیٹیکل ممبر ہوں گے، ان کی تنخواہ کا انتظام کیا فیس کے ذریعے ہوگا یا حلقے کا کنٹریبیوشن ہوگا؟ تنویر صاحب نے بتایا ہے. ویسے ہم نے اس کو تنویر صاحب کے بتانے کے باوجود آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کو اور کہہ دیتا ہوں دوبارہ. اصل میں یہ جو ہمارا سسٹم ہوگا اور وقت کے ساتھ جب ڈیولپ ہوگا تو اس کی کتابوں سے ہی بہت ریزنیبل پروفٹ لینے کے بعد بھی اتنی انکم آئے گی کہ یہ سارا نیٹ ورک جو ہے نیچے سے اوپر تک چلے گا انشاءاللہ. لیکن کوئی چیز سیٹ ہونے تک جو اس کا انویسٹمنٹ ہے، خرچ ہے، تو وہ تو مرکز اور حلقہ جو اس کی تدبیر بنائے گا
اس تدبیر کے اعتبار سے شروع میں وہ خرچ کرے گا. لیکن وقت کے ساتھ انشاءاللہ پھر نیٹ ورک لوکل سے، یعنی یہ نیشنل کمیٹی اور کوآرڈینیٹر، پھر اسٹیٹ کمیٹی اور اس کے کوآرڈینیٹر، اور بعد میں پھر ایک ایک بستی یعنی ایک ایک شہر کا ایک کوآرڈینیٹر ہوگا. کیونکہ یہ جو آئیڈیا ہے وہ اس کے لیے کوئی بڑا انفراسٹرکچر نہیں چاہیے، وہ تو بڑے گھر میں کسی بھی بڑے کمرے میں ہوگا انشاءاللہ. ترتیب کے اعتبار سے نبی صاحب نے جیسے بتایا ترجیح تو مسجد ہے، لیکن مسجد میں آلریڈی کچھ چیزیں چل بھی رہی ہیں. اسپیس ہماری مسجدوں میں کچھ ملے گا لیکن بہت زیادہ نہیں ملے گا. اور ہر مسلم بستی میں، ہر گلی میں ہزاروں اور سینکڑوں بچے ہیں، تو وہ بچے کو ہم اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بستیوں میں ایک ہی ایک محلے میں 1 سے 4 گلیوں میں بھی کرتے ہیں تو کافی طلبہ ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ جو سیٹ اپ بنے گا، ہم تو ان ٹیچرس کو بھی پے کریں گے، اور پے کریں گے تو بچوں کو چارج کریں گے، ریزنیبل چارج کریں گے، اس لیے کہ نہ کل ہمارے لیے کمرشل تھا نہ کل یہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کو سیٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن پھر اسی سے جو پیسہ جنریٹ ہوگا اس سے ہر آدمی کا خرچ اور ساری ایکٹیویٹی کا خرچ نکلے گا انشاءاللہ. شروع کا ہمارا تھوڑا انویسٹمنٹ ہوگا جیسے ابھی درخواست کی گئی، اور یہ اشد ضرورت ہے کہ ریاستی سطح پر ایک آدمی کو فارغ کیا جائے. یہ فارغ کرنے میں کچھ لوگ تو اس کو والنٹرلی سپورٹ کریں گے کمیٹی کی شکل میں، لیکن یہ فارغ آدمی اگر ٹیک اپ کرے گا تو جلد سے جلد یونٹ بڑھیں گے. جتنے یونٹ بڑھیں گے اتنا جو ہے اس کی دعوت بھی پھیلے گی، بنیادی کام ہو، یعنی بنیادی ہماری فکر کی اشاعت ہوگی، اور یہ اس کے ذرائع میں جو لٹریچر ہے اس سے خرچ نکل آئے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی داؤدی صاحب جی ایک دو گزارشات تھے میرے. تنویر صاحب کی ابھی جو گفتگو ہے اس میں آواز بیچ میں کافی کٹ کٹ کے آئی. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو تحریری شکل میں اگر ہمارے گروپ میں واٹس ایپ میں اگر بھیج دیں تو اور زیادہ جو ہے آسانی ہوگی. کئی چیزیں تو ہم نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہے ابھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں وہ سکولز کے لیے صرف جزء اول جزء دوم بول کے ہے. اس میں اگر یہ بات بھی آ جائے کہ یہ کس کلاس کے لیے ہے، فرام ٹو نرسری ٹو تھرڈ ٹو سکس، وہ اگر آ گئے تو اسکولوں کے لیے اور آسانی ہو جاتی. آئندہ جو ہمارے پرنٹس آئے اس کے اوپر ٹائٹل پہ اگر یہ آئے تو میرے خیال میں مناسب رہے گا. میرے خیال سے پہلے تو ہم داؤدی صاحب کے اور حامد صاحب کے مشکور ہیں کہ پچھلے ہفتے آپ نے وقت دیا اور آپ سے تبادلہ خیال ہوا، پھر بھی آپ حضرات شریف ہوئے تو اس کے لیے تو شکریہ. جہاں تک اس کا سوال ہے تو تنویر صاحب انعام صاحب موجود ہیں. بنیادی طور پر جز وقتی مکاتب کی جو کتابیں ہیں وہ ہماری کوئی پری اسکول کے سیکشنز کی یا پرائمری کے ابتدا کی کتابیں نہیں. اس میں جو مساجد یا مکاتب میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے شرط یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ 5 سال کا ہو اور 7 سال تک ہو. وہاں تو نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیسک معلومات جو دینی ہے، اور بستی سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ 6-7 سال کے بھی ہو سکتے ہیں اور 10-12 سال کے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک کمپیکٹ فیڈنگ ہے جو مکتب کے عنوان سے ہے. یہ اسکول کی کلاس وائز تدریس کی کتابیں نہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو آپ نے یاد دہانی کی ہے تو رائٹنگ میں کچھ چیزیں ریڈی ہیں اور چیزیں انشاءاللہ بھیج دی جائیں. جی انشاءاللہ. ایک چیز اس میں یہ تھی محترم فاروق صاحب کہ جو جز وقتی مکاتب کا جو لفظ ہے یہ اصل میں مکاتب کے جو روایتی نام ہے اس میں شامل نہیں ہے. اس کا نام صرف مکاتب ہے. تو میری ایک رائے ہے کہ جز وقتی میں جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ سینس تھوڑا سا اس کا وہ ہوتا ہے متاثر. اگر آپ صرف اس کا نام مکاتب رکھیں تو وہ مکاتب کافی ہے. جز وقتی کا جو آپ جو فرما رہے ہو مروجہ یہی ہے کہ اس کو جز وقتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب جب کہتے ہیں تو یہی ہوتا ہے صباحی شبینہ کی تعلیم کا نظام. تو جز وقتی کہنا اس کے لیے کتنا اضافی ہے اس پر انشاءاللہ سیرنا غور کر لیں گے اور مکاتب پر اکتفا ہو سکتا ہے تو وہ کریں گے. جی ہاں میں نے مشورہ دیا تھا اس سے پہلے بھی کہ وہ جی ہاں اپنے پاس میں سماج میں جو معروف نام ہے مسلمانوں میں وہ مکاتب ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मरकजी तालीमी बोर्ड का नाम तब्दील हुआ। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए कि एक अरसे के बाद ये ख्याल आया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आइडिया है ये। हमारे पास पहले से ही मकातिब मौजूद हैं, कभी उसको हम सबाही मदरसा कहते हैं, कभी शबीना मदरसा कहते हैं, या मुख्तलिफ नाम हैं। तो तकरीबन 201 हमारे जुज़वक्ती मकातिब पाए जाते हैं। बास तो हमारे अरकान जमात के मकान मसाजिद में, हमारे इस्लामिक सेंटर्स में, दफातर में, मुख्तलिफ जगहों पर यह कायम है। और जो मरकज से जो किताब आई है अव्वल और दुवम, उसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह 10 मकातिब के अंदर किया जा चुका है। और फिर एक 5 रुकनी स्टेट लेवल की एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है, जिसके कोऑर्डिनेटर पूरे तेलंगाना के इनामुल्लाह खान साहब हैं। और बहुत अच्छी टीम मिली है, इंशाल्लाह उससे तवक्का है कि मौलाना रुकनुद्दीन नदवी साहब ये खुद मदरसा चलाते हैं, मकातिब चलाते हैं और रुकन जमात हैं हमारे। मौलाना शफीउल कासमी साहब ये भी रुकन जमात हैं, हमारे पास हल्के में होल टाइमर हैं। उनसे भी उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे, इसलिए कि इससे पहले मैं आइम्मा तदरीबुल आइम्मा का प्रोग्राम खम्मम में किया था, जब मैं इस्लामी माशरे का सेक्रेटरी और माविन में रखा था। तो बहुत ही उम्दगी के साथ उन्होंने 3 बैचेस निकाले थे, तो उनसे भी उम्मीद है। और मौलाना शफीक अहमद खान फलाही ये भी जो है, तमाम ही लोग जो है मदारिस दीनिया से फारिग लोग हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि और फिर एक मंसूबा भी बना लिया गया है। और जिस तरह हम जुज़वक्ती मकातिब के जिम्मेदारों की जूम मीटिंग तय किए हैं कि इनकी कम से कम हर महीना एक मरतबा जूम मीटिंग हो लोकल लेवल की, और तो इसी तरह कम से कम 6 माही या 2 महीने में एक मरतबा जो हमारे स्टेट लेवल की जो टीम है उसके साथ मरकजी टीम का कोऑर्डिनेशन हो, तो ये और बहुत बेहतर होगा। और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है इस वक्त पे। और बच्चों को हमारे बचपन में तो कोई मस्जिद ऐसी नहीं होती थी जिसके अंदर सबाही मदरसा ना होता, लेकिन तालीमी निसाब और निज़ाम इस तरह हो गया है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए बस में सो जाते हैं, स्कूल बस के अंदर सो जाते हैं, यानी उनको नींद तक पूरी नहीं होती। शाम में जब लौटते हैं तो थके मांदे आते हैं, तो कोई वक्त ही नहीं मिलता। तो ऐसी सूरत में इस तरह के मकातिब मैं समझता हूँ कि नेमत से कम नहीं है। इंशाल्लाह इसको और वसत देंगे। फिर वक्त तो 201 हमारे पास हैं, लेकिन इसको इंशाल्लाह वसत दी जाएगी। और हर माह रिव्यू मीटिंग रखने का भी तय किया गया है। और मरकज के ताउन के जरिए से असातिज़ा किराम की ट्रेनिंग भी मतलूब है। उम्मीद है कि मरकज असातिज़ा किराम की ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम अगर हल्के की सतह पर उन सब लोगों को हम बुलाएं और मरकज की रहनुमाई में उनकी ट्रेनिंग हो तो बहुत अच्छा है। इसी तरह लोकल कोऑर्डिनेटर्स की भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम मरकज की निगरानी में हो तो और भी इनके अंदर एफिशिएंसी में इजाफा हो सकता है। तो ये चंद एक गुजारिशात थी और मरकजी टीम और तालीमी बोर्ड फिर एक मरतबा हमारी मुबारकबाद कबूल करे। बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मोहम्मद अफजाई का। इसका नाम जो है होलिस्टिक एजुकेशन बोर्ड हुआ है, हाँ जी, HEB का, और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है, इंशाल्लाह रजिस्टर हो जाएगा। दूसरे जो आपने अब तक चीज़ें इनिशिएट की है इंशाल्लाह, और जहाँ भी है इस तरीके के जो आइडियाज़ डेवलप हो गए हैं उसको मज़ीद आप हज़रात के मशवरे से पूरे एग्जीक्यूशन को कंक्लूड कर लेंगे। और ये जो ट्रेनिंग वाला इशू है तो मरकज़ में 6 मॉड्यूल जो बनाए गए हैं ट्रेनिंग के, उसमें जो वक्ती यानी ये मकातिब के मौल्लिमीन या मौल्लमात की ट्रेनिंग का मॉड्यूल रेडी है।
आपने मुतवज्जे किया है कोऑर्डिनेटर्स के हवाले से, ये बात भी तय है कि जितनी जल्दी ये रियासतों के कोऑर्डिनेटर्स तय हो जाते हैं तो उनकी पहली फुर्सत में ट्रेनिंग का सेटअप बनाएंगे, उनका ओरिएंटेशन, उनका डिस्कोर्स फ्यूचर का क्या होगा वो बता देंगे और इंशाल्लाह उसको एक्सपीडाइट करने की पूरी जस्तजू करेंगे इंशाल्लाह। आपके मॉडल से भी आप भेज दीजिए जो तफसील आपने वर्कआउट की है, और जहाँ जहाँ जिसके पास अब तक एग्जीक्यूशन में कोई चीज़ें डेवलप हुई हैं वो सबको सामने रखकर इंशाल्लाह चीज़ों को कंक्लूड कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। कोई और सवाल किसी की तरफ से? मुश्ताक साहब यूपी ईस्ट या मणिपुर, पंजाब से हमारे शकूर साहब भी हैं, रिजवान इस्लाही साहब भी हैं, नूर इस्लाम साहब, हाँ रिजवान साहब हैं, इरशाद हैं बिहार से, और हमारे मणिपुर से हैं दीवान साहब हैं आसाम से। आप हजरात जरा चेहरे बताएं, अपने वीडियो खोले ताकि एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था सलीम साहब, चेयरमैन साहब की इजाजत से। जी, वो ये कि सबसे पहले तो मोहतरम अमीर हल्का तेलंगाना का बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत अफजाई का, और उन्होंने एक जो बात कही मोहतरम अमीर हल्का ने कि बच्चे इतना इंगेज हो गए हैं कि उसकी वजह से अब सबाई मदरसे और शाम के मदरसे भी इफेक्ट हो गए, उस पर इफेक्ट पड़ा है। तो मैं ये कहना भूल गया कि ये सुबह शाम के अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको वीकेंड स्कूल के तौर पर भी चला सकते हैं, यानी बच्चे सैटरडे संडे आए, और यहाँ सैटरडे संडे की भी गुंजाइश नहीं है, वहां सिर्फ अपार्टमेंट में संडे के दिन भी कर सकते हैं। सही है। और एक जो दाऊदी साहब ने कहा कि एज लिखें, तो इसमें हमने जो है इसको बायोलॉजिकल एज से कोरिलेट नहीं किया, बल्कि ये एकेडमिक एज से इसको हमने कोरिलेट किया है। कोई बच्चे की अगर इस्लामिक स्टडीज की एकेडमिक एज बहुत अच्छी है, उसने 5 साल में कुछ ज्यादा चीजें सीख ली हैं, तो हमारी अव्वल किताब शुरू करेगा, खत्म करेगा। और एक 10 साल का बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है तो वो हमारी किताब अव्वल पढ़ेगा। तो इस तरह होगा वो, इसलिए दिक्कत होगी कि किस ग्रेड के लिए इसको रिकमेंड करें। वैसे आमतौर पर मेरे ख्याल से तनवीर साहब ने जो वजाहत की है वो वजाहत को आप उसी सेंस में लेंगे कि जहाँ पर सुबह शाम की दुश्वारी होगी तो वहाँ मिस ना करें, दूसरे ऑप्शंस वो भी होंगे कि आप वीकली करें, इवन आप जो है समर क्लासेस को वर्कआउट करेंगे, और हमारे एडिशनल ऑप्शंस में से ऑप्शन है। मेन तो हमारा टारगेट वो सबाई शबीना का होगा, और अक्सर और बेशतर वो चलता है, चलेगा। मतलब फारूक साहब जी सर, ये जो तनवीर साहब की गुफ्तगू में एक नुक्ता बहुत अहम था कि ये चाइल्ड सेंटर्ड मतलब इसकी तालीम होगी। तो असल में हम इस बात को देखते हैं, अभी उसमें हमने 2 बड़े कैंप ले चुके हैं इसके मकातिब के मौलमीन के। तो मकातिब के जो मौलमीन है ना, उनका रिवायती और ट्रेडिशनल टीचिंग का अंदाज है जी, और वो रिवायती और ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो उसकी वजह से असल में क्या होता है कि एक बच्चे को वो पढ़ाते हैं और बाकी बच्चे जो अपनी इंफरादी रीडिंग में या बातों में मसरूफ रहते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मरकज की तरफ से ऐसा जो है ना, इसके मतलब ये तरबियती और तदरीबी जो उमूर है हाउ टू टीच के लेकर जदीद उस्लूब में, इस पर कुछ फोकस काम होना चाहिए, क्योंकि इस पर जो है ना कोई सॉलिड मकात जी वो ये इसको कंसिडर करते हो रहा है। इसमें ये है कि मकातिब की इतनी जरूरत है, उतनी मसाजिद और उतने उलमा नहीं है, तो इसलिए हमारी तरजीह उलमा, मसाजिद, कम्युनिटी सेंटर तो होंगी, लेकिन जरूरत के एतबार से गली गली हमें जब चाहेंगे तो फिर हमारी जरूरत की तकमील का बड़ा और मौसर जरिया होगा हमारी खवातीन। तो वो खवातीन जो हमारा लिटरेचर पढ़ी हुई होंगी, जिनके पास से बेसिक किताब होगी, उनको अब हमको ट्रेन करना पड़ेगा कि वो कैसे पढ़ाएं। तो उनको भी और उलमा इकराम को, दोनों के अपने अपने मॉडल होंगे। साथ ही ये है कि हमारी कोशिश ये है
یہ تو تعلیم اور تدریس کا جو اپروچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، تو ہمارے کتابوں بھی اور آئندہ کے اس کے ایڈیشنز بھی وہ ڈیجیٹلائز ہوں گے، اور چیزوں کو جتنا بھی لوگ ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ رسپونڈ کر سکتے ہیں وہ رسپونڈ کر سکیں گے. اور جب یہ کریں گے تو فطری تقاضا یہ ہے کہ پھر ہمارے معلمین کو ہم کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا اور ان کو افیکٹو بنانا پڑے گا. وہ چیزیں ورک آؤٹ ہوئی ہیں، وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ ملتی رہے گی، اپڈیٹ بھی ہوں گی، ملیں گی انشاءاللہ. جی ظفیر صاحب ویسٹ بنگال سے بھی ہیں تو بہت لوگ، لیکن آپ یہ جی کہیے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ہم لوگ کچھ ڈیڈ لائن فکس کر لیں کہ ہمارے یہ جو کنوینرز ہیں ان کا نام ہم لوگوں کو تمام حلقوں سے کب تک موصول ہو جائے گا، تاکہ اس کے حساب سے پھر آگے کی کچھ منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے. بہتر ہے. السلام علیکم. جی جی. تو میں چند باتیں اس پر عرض کرتا ہوں. اصل میں ہمارے یہاں مصطفیٰ فاروق صاحب چیئرمین وہ پورے حالات سے واقف ہیں اور وہ دیکھ کر کے آئے ہیں. کل اور پرسوں خواتین کا یہ جنوبی اجتماع ہے بڑا سا، اور پھر اسی طرح سے خواتین کا اجتماع ہے، شمالی اجتماع ہے مغرب بنگال کا. تو اس میں مکمل ٹیم یہ ہے. ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پوری کوشش کے باوجود ایک کتاب کے تعلق سے، سچا دین کے تعلق سے پوری بات ہو گئی تھی. اب جا کر کے نئی کتاب آ گئی ہے، تو اب اس کے ترجمے کے لیے بھی کسی کو ہم کو پرسو کرنا ہوگا بذات خود. لیکن امیر حلقہ نے کہا کہ اس میقات میں اب شاید ممکن نہیں ہے. وہ کتابیں نہیں ہونے پر ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے رہیں گے، اور ہم مختلف جو مغرب بنگال کی بڑی آبادی ہے بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کی، تو وہاں پر ہم کسی طرح سے پرسو نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ جا کر کے ہم نے کہا مختلف اضلاع میں، تو وہ لوگ تیار ہیں، لیکن کم سے کم ایک کتاب وہ تیار ہو جائے بنگلہ میں، تو وہ ایک ہمارے لیے ماڈل وہ رہے گا. اور پھر وہ جو چیزیں یہاں پر جو تیار کی گئی ہیں تو وہ اس میں وہ شامل رہے. اور پھر اس کے حساب سے وہ 2 کتابیں ہیں، وہ حدیث پر، اور ایک کتاب جو ہے وہ ہے قرآن کے تعلق سے، اس کے تجوید کے تعلق سے. تو یہ سب تو اب تو مغرب بنگال میں جو ہمارے حفاظ کرام ہیں وہ تجوید بہت اچھی طرح سے اب جان گئے ہیں. پہلے 20-25 سال پہلے یہ وہاں کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ گا کر کے قرآن پڑھتے تھے، ایسا تھا اللہ ماشاءاللہ. اب اس میں یہ کہ امیر حلقہ محترم کو بھی ہم نے فون کیا، انہوں نے ریسپانس نہیں کیا. وہ کسی مشغولیتی کی وجہ سے ہوگی، کسی شکایت نہیں ہے. اور عبدالعزیز اس میں ان کا امیر حلقہ کے ساتھ ہیں، وہ رہتے ہیں، اور امیر حلقہ کو ضرورت رہتی ہے. ہم نے ان کو بھی، عبدالعزیز صاحب کو بھی کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جوائن کر لیں گے. لیکن جی میری درخواست یہ ہے کہ اصل میں حلقوں کے انڈیویجول مسائل کو ہم انڈیویجول گفتگو کر کے انشاءاللہ حل کریں گے، اور اللہ میں چاہا تو ابھی سے چیزیں شروع ہوں گی، اس کا آئندہ میقات تک جانا نہیں پڑے. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا بعد میں ہم کو پرسیو کر لیں، ہم آپ کو انشاءاللہ ورک آؤٹ کر کے فیسیلیٹیٹ کر کے دے دیں گے انشاءاللہ. 31 تاریخ کو تو امیر حلقہ کے ساتھ آپ لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے نا؟ 31 جنوری کو جو ابھی آپ نے کہا، 31 جنوری کو یہ 21 کی بات تھی ظہیر صاحب. وہ 31 جنوری کو نہیں 31 کو کوئی میٹنگ نہیں. اچھا 21 آج ہے، یہ 21 یعنی 21 کا آ گیا. جی اب وہ 31 جنوری کی نہیں ہے ایسا نا، جو ابھی جاری ہے امیر حلقہ کے ساتھ. 31. اچھا تو چلیے وہ بات، اگر ان کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو پھر ہم بھی شامل رہیں گے. وہ کر لیں گے. پھر یہ ہے کہ وہ پھر ہاں کچھ ہمارا کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے جو یہ تذکرہ کیا خواتین والا، وہ پروگرام کل اور اس کے بعد کل ہے جنوبی کلکتہ میں، جنوبی بنگال میں.
हाँ और परसों है शिमाली बंगाल में, वो मुर्शिदाबाद में। अच्छी बात। हाँ, उम्मीद है कि 50,000 ख्वातीन सब जमा होंगी। अच्छी बात। अतियाबाजी वगैरह भी आई हैं, तो अच्छी वो जी 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 तो इंशाल्लाह। यही सिचुएशन की वजह से कोई काम नहीं हो पाया है। जी जी, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इरशाद साहब। जी जी, बस दो बातें कहनी थी जी कि माशाल्लाह पिछले साल हम लोगों ने भी बिहार में एक खाका तैयार किया था, ग्रूमिंग कॉटेज। आप लोग के साथ बैठे थे हम लोग जुलाई में, तो उस पर गुफ्तगू भी हुई थी पार्ट टाइम के हवाले से। तो जी माशाल्लाह अब ये नई तजवीज़ आ गई है और इसमें सिर्फ दो गुजारिशात है। पहली बात तो ये कि इसमें चूंकि सिलेबस मरकज़ ने तैयार कर दिया है, मरकज़ तालीमी बोर्ड या HEB, तो एक असेसमेंट की रहनुमाई भी साथ में उसके साथ आए तो मुनासिब होगा। क्योंकि इसको स्कूली नज़्म से अलग रखा गया है, तो इसका एक असेसमेंट सिस्टम, चाहे वो इंडिविजुअल स्टूडेंट बेस्ड हो या जिस तरीके का भी, इसकी रहनुमाई भी साथ में आए तो मुनासिब होगा, ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग में आसानी मुकामी तौर पे भी होगी। और दूसरी चीज़ की ये किताबें, उनकी फहरिस्त, उनकी प्राइस, ये चीज़ें तफसीलात में जल्द अज जल्द आ जाए तो हल्के में या एक यूनिट में क्या फ़ीस रखनी है, उन तमाम पे गौर करना हम लोग शुरू करें। ये कुछ तफसीलात दरकार है। मुनासिब है इंशाल्लाह। इसमें बेशतर बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब डिटेल भेजेंगे तो उसमें इनकी वजाहतें होंगी इंशाल्लाह। और कोई बात? 8:05 हो रहा है। जी, मैं वजाहत कर देना चाहता था जी। जो क्लास में पढ़ाने के लिए अलग से इस्लामियात हमारे पास तैयार है। वो प्री प्राइमरी, प्राइमरी और नर्सरी के लिए अलग से है, और 1, 2, 3 इस तरह के, और फिर उसका सिलसिला सच्चा दीन से मिल जाता है। तो ये क्लास के लिए तो अलग से हमारे पास और भी चीज़ें तैयार हो रही हैं इस्लामियात के नाम से, और एक चीज़ जो सच्चा दीन की सीरीज़ है वो पहले से तैयार है, तो उसका हिंदी भी तर्जमा हो गया है, वो प्रिंट होने के लिए चला गया है, तो वो चीज़ पहले से मौजूद है। एक बात ये बता रही थी। और दूसरी बात ये है कि एक मशवरा ये है कि जिन हलकों में जैसे शुरू में अगर ना हो सके तो हलके की तरफ से कोऑर्डिनेटर वगैरह तनख्वाह वगैरह का रखा जाए, ताकि धीरे-धीरे जब वो डेवलप हो जाएगा तो फिर अपने खर्च पर आ जाएगा, तो हलके वगैरह से भी उसको किया जा सकता है। ये बात होगी मैम, ये वजाहत कर दी गई थी। जी, हलकों को इनिशिएट करना है, इब्तदाई खर्च हो सकता है, लेकिन नॉमिनेशन हो जाना चाहिए, और उसकी क्या सलाहियत, क्या तकाज़े हैं, उसको समझ कर वो कर लेंगे। और अभी सलीमुल्लाह खान साहब ने यही याद दहानी की थी कि अब हमको यहाँ पर कोई एक डेडलाइन कहना चाहिए, जिससे हमारे हल्का के तवज्जुह से हम वो कोऑर्डिनेटर के तकर्रुर को यकीनी बना लें, और वो डेडलाइन पर अगर वो मिल जाते हैं तो फिर हमको उनकी ट्रेनिंग का, ओरिएंटेशन का प्रोग्राम भी फौरी वर्कआउट करना है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इसको एक 15 दिन का वक्त लीजिए कोऑर्डिनेटर्स के नाम हासिल करने के लिए, और 15 दिन का के बाद जो है उनकी मीटिंग का यानी ओरिएंटेशन के प्रोग्राम पर करें। यानी अगर जनवरी हम छोड़ देते हैं तो फरवरी अवाखिर तक, फरवरी मिड तक हमको नाम मिल जाए, और फरवरी अवाखिर तक हम उनके ओरिएंटेशन का और ट्रेनिंग का प्रोग्राम वर्कआउट कर लें। यानी 12 फरवरी तक हम रखें उसको, 12 फरवरी तक रखिए, 12 फरवरी तक जो है वो हल्कों से हमको नाम मिल जाए जी, और उसके बाद फिर हम अपना ट्रेनिंग का प्रोग्राम और उसका शेड्यूल जो है कुछ बना सकते हैं उनके साथ, फरवरी अवाखिर के लिए तय कर लेंगे। जी इंशाल्लाह। जी, मुश्ताक साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मुश्ताक साहब प्लीज। जी सलीमुल्लाह साहब, एक बात मुझे अर्ज करनी है कि वो संडे को मुख्तलिफ जमात के प्रोग्राम्स रहते हैं, इसलिए सैटरडे को आप रखें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। वैसे आम लोगों की भी के हालात नहीं, को उसमें कोई देखकर प्रोग्राम नहीं रहेगा जफीर साहब, ये तो हम डेडलाइन दे रहे हैं कि 12 तारीख तक जो है वो हमको नाम मिल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसकी डेडलाइन है। आप लोग अच्छा, गुजारिश हमारी ये है कि आप हल्कों से हमको जो है जो कन्वीनर रहेंगे, जैसे हमारे तेलंगाना के अमीर हल्का ने हम लोग हामिद मोहम्मद साहब ने नाम बताया कि ये साहब हमारे जो है वो कन्वीनर हैं, तो अब एक हल्के से तो हमको नाम मिल गया, बाकी हल्कों के जो नाम है उसकी हमने डेडलाइन ये रखी है कि 12 फरवरी तक हमको नाम मिल जाए, ताकि जब हमको नाम मिल जाएगा तो हम इंशाल्लाह फरवरी के आखिर तक इंशाल्लाह वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। बेहतर है, अमीर हल्का से बात करता हूँ कल परसों में। जी इंशाल्लाह।
تو مشتاق صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیشتر جگہوں پر دینیات کا جو کورس ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے اور اس سے وہ لوگ ٹرینڈ بھی ہیں۔ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم یہ چلا رہے ہیں، دوسرا نصاب ہم چلائیں گے تو ٹریننگ ہونی چاہیے، کوئی کوآرڈینیٹر ہونا چاہیے۔ یہ سب مسائل یہاں پر بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے دینیات کے نام سے جو 25-30 ادارہ چلا رہا ہے، 25-30 جز وقتی ادارہ، اور اس کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن نصاب بھی دیا ہے اور سب معاملہ بھی سمجھایا بھی گیا ہے اور رکن جماعت بھی ہے، لیکن ان کے اندر آمادگی نہیں ہو پاتی۔ اس کا کیسے حل کیا جائے؟ یہ سارے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اصل میں اس طریقے کی میٹنگوں میں انڈیویجول کیسز کو ہم بات نہیں کرتے، ہم تو اصولی بات کرتے ہیں جہاں کے حلقے کے یا انڈیویجول مقام مسائل ہے تو ان کو وہیں سے ایڈریس کریں گے۔ رہی بات اصولی یہ ہے کہ ابھی دینیات کا نیٹ ورک بامبے اور مہاراشٹر سے نکل کر ملک کی کئی ریاستوں میں پہنچا ہے، اور جب اتنا بڑا ہو گیا ہے جس میں کہ کتابیں ہیں، بیگ ہے، ایون جو ہے ڈیسک جو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے فائبر کا وہ ہے، کئی چیزیں انہوں نے ڈیولپ کیا، اس کا بعد تو یونیفارم بھی کر دیا انہوں نے، تو لوگ جو ہے سفید کرتا پاجامے اور ٹوپی کے ساتھ جاتے ہیں، بچے بچیاں۔ تو یہ جنہوں نے کیا اور اللہ نے ان کو میں برکت دی اور وہ کر رہے ہیں، اور ان کا سیٹ نظام ہے تو ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ ہم بھی اسی جستجو میں ہیں کہ ہم بھی لٹریچر اچھے سے اچھی تحقیق کے ساتھ، اس کو آن لائن کی تیاری کے ساتھ، ٹیچرز کی ٹریننگ، اسٹیٹ کوآرڈینیٹر، اور پھر بستیوں میں جب ڈیولپ ہوتا ہے تو ہر شہر کے لیے کوآرڈینیٹر، اور اس کا پھر اسیسمنٹ، اس کے اسیسمنٹ کے بعد اس کا ریوارڈ، یعنی اس کے جو بھی سرٹیفکیٹ اور جو بھی ان کی کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہمت افزائی کرنی ہے، وہ ساری چیزیں نظام میں ہیں۔ آپ کبھی فرصت میں دیکھیں گے تو ملیں گی۔ اب اس میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ چل رہا ہے تو یہ کیسے چلے، تو بہت سادہ سی بات ہے کہ کسی چلتے ہوئے کام کو بند کرانے کے نہ مجاز ہے نہ مناسب ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا بھی کہیں نہیں چل رہا ہے، اور اسپیس بہت ہے۔ اگر ایک مکتب کو چلا رہا ہے اس کو چلانے دیجیے، آپ کے لیے 10 مکاتب کی گنجائش موجود ہے، جہاں ہے اس کو شروع کریں گے، اس کی تیاری، ٹریننگ، کتابیں سب کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تفصیل سے بیٹھیں ملیں گے، تو اس کو آپ تھوڑا سا امید رکھیے اور حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ چیزیں کھڑی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ چلیے سلیم اللہ صاحب جی، تو اب سوال ہے کہ جی آپ کنکلوڈنگ آپ کی طرف سے۔ کنکلوڈنگ تو کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے، بس صرف یہ ہے کہ ایک ہم نے 8 بجے تک کا کہا تھا، ہم کو اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ پھر میٹنگ لمبی نہ ہوتا کہ شرکا اس سے متاثر نہ ہو۔ میں تو صرف اتنی ہی درخواست کہ جتنے حلقوں سے نمائندگی ہوئی ہے تو اس کو تو آپ نے نوٹ کیا ہے، اور جہاں موبائل شریک ہوئے تو الحمدللہ وہ تو ان کی دلچسپی سے یہ واضح ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کیری کریں گے، اور وہ سارا آپ کو سپورٹ دیں گے کوآرڈینیٹر کا اور نظام کا وغیرہ، اور پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جن حلقوں سے عمرہ حلقہ کی شرکت نہیں ہوئی ہے تو ان کے یہ نمائندے یہ ہم کو بتاتے کہ انہوں نے عمرہ حلقہ نے مجاز کیا ہے، وہ آگے بڑھیں گے، تو ان سے یہ چیزیں معلوم کر لیجیے، اور ہماری کوشش پرسوشن کے ساتھ یہ ہوگی، انشاءاللہ صاحب سے توقع یہ ہے کہ وہ 12 تاریخ تک تمام حلقوں سے ایسے نام لیں گے جو مفید اور بڑی حد تک فارغ ہوں، تاکہ پھر ہم کام کو لگنا ہے تو مؤثر انداز سے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے چاہا تو پھر وہ ساری رکاوٹوں کو دور کرے گا، اور انشاءاللہ اتنا اس کو سہل اصول بنا دے گا کہ انشاءاللہ یہ ایک متبادل نظام کے طور پر مکاتب کا ایک ایمرج کرنے والی ایک بہترین صحیح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ وہ سیریسلی اس کو لیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اتنی بڑی تحریک سے بہت سے تقاضے اور توقعات تھی ہیں اور ہوں گی۔ ہم 75 سال کے پروگرام کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں، اور ٹیک اپ کرنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کی گئی کوششوں کے تعارف کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جائزہ و احتساب بھی لیں، اور اس کو ہلکا سا اس کو آپ ادروائز نہ لیں کہ ایک خاندان میں ایک فیملی اٹھتی ہے
اور وہ بغیر کسی اتنی بڑی تنظیم اور جماعت اور کیڈر کے اتنا بڑا کام کر لے جاتی ہے. یہ سوالیہ نشان جو ہے تحریک کے سامنے ہے کہ اتنی بڑی جماعت، اتنا کیڈر، اتنا شعور، اتنی دینیات رکھنے کے بعد بھی وہ بیسک ایجوکیشن میں کتنا پینیٹریٹ کر سکا. اوپر کی اور تعلیم تو خیر ابھی بات کی بات وقت کے ساتھ ہوتی رہے گی، لیکن یہ ایک ایسا تقاضا ہے جس کو حالات نے بہت شدید بنا دیا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سے وہ نگلیکٹ نہیں کریں گے اور توجہ کے ساتھ اس کو پروان چڑھائیں گے. اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس میں خوب برکت دے گا، جو ہم سب کے آخرت کا ایک بہترین صلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو ٹیک اپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب نے شرکت فرمائی، آپ کی مدد افزائی کا شکریہ. اس کو یہیں پر انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. شکریہ. جی سلیم اللہ صاحب، جی ایک بات ہمیں یہ ہے کہ کوآرڈینیٹر کا کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ وہ آپ کو بتا دیں گے، ہم نے کیا ہوا ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. اچھا کل بھیج دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. ہاں کل بھیج دیجیے گا تو ہم ہر اسٹیٹ کی نمائندگی نہیں کروائی بھائی آپ نے. ٹھنڈے علاقوں کو اور بھی ٹھنڈا چھوڑ دیا آپ نے، خالی گرم علاقوں کو لوگوں کو آپ نے شامل کیا. ارشاد صاحب کے ارشادات کو ہم نے سمجھایا کہ وہ آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں، ورنہ ہم تو اچھا ارشاد صاحب نے ترجمانی کر دی تھا. بہت اچھا بہت اچھا. بیچ میں ہم نماز کے لیے چلے گئے تھے. نہیں ارشاد صاحب نے کر دیا تو ہو گیا، کافی ہے. وہی تو اصل کام کرنے والے آدمی تو وہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیچ میں ہم نماز کے لیے نکل گئے تھے آپ کے میٹنگ سے. جی ڈاکٹر ظفیر صاحب، جی کوآرڈینیٹر کا سب سے پہلا کوالیفیکیشن اس کے اندر جذبہ ہو، اور یہ جذبہ کہ نئی نسل کو دین سے واقف کروایا جائے. ہاں یہ جذبہ ہو، اور اگر وہ کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور یہ جذبہ موجود ہے تو انشاءاللہ وہ کام کر لے گا انشاءاللہ. تو حامد محمد صاحب، بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات، اسی لیے انہوں نے نام لے کر کے آپ کو کہا. جی جی جی، ان سے پرانے تعلقات ہیں، اس لیے میں نے بھی، انہوں نے تو بے تکلفانہ انداز میں ہمیں مخاطب کیا. جی جی جوان صاحب مکمل. جزاک اللہ خیر. دوسری چیزیں اور بھی ہیں اصل میں. بالکل بالکل. جی حامد صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. جی شکر بھائی. جی 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 ماشاء اللہ. جی جی جی. آپ تو ہمارے سلیم اللہ خان صاحب وغیرہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مشتبہ فاروق صاحب کا. ماشاءاللہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، بہت اچھا، اور بہت اس کی اشد ضرورت. جی جی وہ البتہ تنویر صاحب کی گفتگو بالکل ہم سن نہیں پائے. کیا ان کا نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو رہتا ہے، وہ جہاں رہتے ہیں وہ ملٹری کنٹونمنٹ ایریا ہے، تو کبھی کبھی اس وجہ سے ان کو نیٹ ورک کا برابر. ذرا اس کی تحریر جو ہے بھیج دیجیے. ہاں بھیج رہے ہیں انشاءاللہ، ایک دو دن میں آپ کو مل جائے گی. آپ کہیں تو تنویر صاحب کو بھیج دیتے ہیں. وہ تو فوری آئیں گے، ان کی بیٹی رہتی ہے یہاں پہ. تنویر بھائی آپ کو یاد کر رہے ہیں ہمیں تو. ارے بالکل حاضر خدمت ہو کے پوری تقریر ریپیٹ کر دیں گے انشاءاللہ 2000 طے کر کے. چلیے اچھی بات ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.